امریکی صدر کا ون بگ بیوٹیفل بل منظور۔ سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے بل منظور کر لیا۔ ٹرمپ کے ون بگ بیوٹیفل بل کی حمایت میں 216، مخالفت میں 214 ووٹ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا یوکرین میں اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ماسکو تنازع کی بنیادی وجوہات دور کرنے پر مرکوز ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اسد قیصر نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے خواہاں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا سانحہ سواد کی تحقیقات پر سخت برہمی کا اظہار، غفلت برتنے والوں کا فوری تعین کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، جس پر چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور مختلف محکموں کی کوتاہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ عدالت نے سیاحوں کے تحفظ، میڈیکل ایمرجنسی اور ریسکیو کوآرڈینیشن پر بھی سوالات اٹھائے۔ چیف جسٹس نے ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور استعمال میں تاخیر پر بھی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں سسرالیوں نے داماد کو گھر بلا کر زندہ جلا ڈالا۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں شوہر کو بیوی نے فون کر کے سسرال بلوایا۔ مقتول نے مرنے سے پہلے پولیس اور اہل خانہ کو بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ اورنگی مومن آباد میں داماد نے سسرالیوں کو گھر بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غوث الدین بیٹی کے گھر آیا، تکرار لڑائی میں بدل گئی۔ داماد اور رشتہ داروں کی فائرنگ سے سسر سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ کراچی میں ٹریفک حادثہ، رزاق آباد میں کچرا اٹھانے والی ٹرک نے 3 سالہ بچے کو کچل دیا۔ عادل موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لاندھی میں بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ اختر کالونی میں ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص زخمی، ڈرائیور موقع سے فرار۔ لاہور میں جوہر ٹاؤن کے ایک فارم ہاؤس سے شیر بھاگ نکلا، گلی میں 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ بچوں کے زخم گہرے، حالت تشویشناک قرار۔ حملے کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ شیر کا جنگلہ کھلا رہ گیا تھا۔ وفاقی حکومت کا محرم الحرام کی سرکاری تعطیلات کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 اور 6 جولائی، 9 اور 10 محرم الحرام کو سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی، ممکنہ جنگ بندی معاہدے سے قبل وحشیانہ گولہ باری اور فضائی حملے۔ امدادی مرکز پر فائرنگ سے 12 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں اسکول، مکانات، خیموں اور ہجوم مقامات پر حملوں میں 118 فلسطینی شہید، 581 زخمی۔ مارچ میں جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد 7,14,000 افراد بے گھر۔ WHO کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زائد زخمی اور مریضوں کو ہنگامی طبی انخلا کی ضرورت ہے۔ امداد کے لیے جمع بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں چلائیں۔ امریکی سیکیورٹی کنٹریکٹرز نے اسرائیل کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ سیکیورٹی کنٹریکٹرز نے بتایا کہ متاثرین پر دھوئیں کے بم پھینکے اور مرچوں کا سپرے بھی کیا گیا۔ تمام اقدامات بغیر کسی واضح خطرے کے کیے۔ امدادی مراکز پر آنے والے مشتبہ افراد کی تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی گئی۔ کراچی میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری ہو گئی۔ شہر میں آج ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 جولائی کے بعد سے شہر میں ایک اور مونسون اسپیل انٹری دے گا۔ رواں سال کراچی میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ طویل ہو سکتا ہے۔